بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے 86 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے گھیراؤ کر لیا، پس یہی وہ لوگ ہیں آگ والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہی ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور قرابہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیا ان پر چڑھائی کرتے ہوئے گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز لٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر، سو اب تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بھلا من کسب سیئۃ، بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم کے دوران گاہ بگاہ جو اہم ترین حقائق ابدی بیان ہو رہے ہیں ان میں سے ایک عظیم حقیقت اس آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس گناہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا، بس یہی ہیں آگ والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ سیئہ کی تنکیر تفخیم کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ مثلاً ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی التزام کر رہا ہے، تو ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔
نیز نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں جن پر یہ ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، نیز امر بالمعروف کرتے رہنا اور نیکی کی دعوت دیتے رہنا، یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ تمہاری یہ عادت ہے کہ تم عہد کر کے توڑ دیتے ہو، گویا یہ تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور بھی عہد لیا تھا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے، اور یہ تھا کہ تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تم نے بنی اسرائیل نے اس قول و اقرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا۔ سب سے پہلا شہر اریحہ فتح کیا گیا، اس کے بعد سارا فلسطین فتح کر لیا۔ تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لیں۔ ان حکومتوں کی باہمی آمیزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم کو مانا نہیں اور دوسرے پر امر ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اس حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی اور اسے توڑا گیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے یا ان کو بڑے متقیانہ انداز میں چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز ان آیات کے اندر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسے ایک اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے جو ابدی ہے، اور جہاں بھی یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت اس پر منطبق ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی بیان کر دی گئی ہے جو آج امت مسلمہ میں 100% منطبق ہو رہی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر رہی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ بیٹھا ہے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کیا کریں، ہمارا یہ دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں۔ ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے۔ چنانچہ محرم کے دنوں میں یہ اپنا دھندا بند کر دیتی ہیں، سیاہ کپڑے پہن لیتی ہیں اور ماتمی جلوسوں کے ساتھ بھی نکلتی ہیں، جن میں سے بعض مزاروں پر دھمالیں بھی ڈالتی ہیں۔ ان کے ہاں اس طرح کے کام نیکی شمار ہوتے ہیں، اور جسم فروشی کو یہ اپنا کاروباری مجبوری سمجھتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے وہ کلی اطاعت کا کیا ہے۔ جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں، بلکہ الٹا منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ کر کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمرہ حلال کمائی سے کیا جا رہا ہے یا حرام سے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نہا دھو کر آ گئے ہیں اور سال بھر جو کمائی حرام کی تھی سب پاک ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے، اور تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے اماموں سے، تمہارے ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا احتساب کر کے رہے گا۔